بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 پارے کا رکوع نمبر 16 اور سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 آج میں شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشیء، اور ہرگز مت کہیں لشیء کسی بھی چیز کے بارے میں، کیا نہ کہیں انی فاعل ذالک، کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا غدن، کل۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کر کے چھوڑوں گا۔ ایک ہوتا ہے نا افعل ذالک، افعل ذالک کا معنی کروں گا، اور فاعل ذالک کا معنی کر کے چھوڑوں گا، یعنی لازمی کروں گا۔ الا، مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے۔ کیا مطلب؟ آپ یہ قول کہیے الا ان یشاء اللہ، اس لفظ کے ساتھ کہیے کہ اگر اللہ چاہے، یعنی متلبسم بقولک، یہاں یہ عبارت محذوف ہے۔ متلبس کا معنی آپ کی یہ بات کہ میں یہ کام کل کروں گا، یہ ملی ہوئی ہونی چاہیے اس قول کے ساتھ کہ ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا۔ الا یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے، اِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، عَسَىٰ، امید ہے، اَن يَهْدِيَنِي، اصل میں تھا يَهْدِيَنِي، یا کو حذف کر دیا، امید ہے کہ ہدایت دے ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، اقرب اس میں تفضیل ہے، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب رہنمائی کرے گا میری، اقرب من ھذا، اس سے بھی زیادہ قریب بات کی طرف، اس سے بھی زیادہ قریب چیز کی طرف۔ جو کس چیز کے قریب ہوگی؟ رشدن، رشد و ہدایت کے، یعنی یہ رشد و ہدایت تمییز ہے۔ تمییز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ رشد کے اعتبار سے، یعنی اب میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، یہ رشدہ جو ہے نا اقربہ سے تعلق ہے، لِأَقْرَبَ رَشَدًا مِنْ هَذَا، جو رشد و ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہوگا، من هذا، اس واقعے سے بھی۔ یہ جو اصحاب کہف کا میں نے واقعہ سنایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرا رب اس واقعے کی نسبت بھی مزید اچھی بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا، مزید ہدایت کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار میں، 300، 300 سنین، سال، 100 کو کہتے ہیں 300 سال، وَازْدَادُوا، اور ان میں اضافہ ہوا، 9 کے اعتبار سے، یعنی مزید 9 سال بھی ٹھہرے، یعنی 309 سال ٹھہرے وہ۔ قُلِ اللّٰهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اعلم، خوب جانتا ہے، بما لبثوا، اس مدت کو جس مدت تک وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم ہے، ابصر بہ، کیا خوب دیکھتا ہے، واسمع، اور کیا خوب سنتا ہے۔ یہ افعال تعجب میں سے ہے یہ صیغہ۔ میں نے بتایا تھا نا، ضروبہ، وضرب بہ، ما اضربہ، یہ 3 صیغے فعل تعجب میں استعمال ہوتے ہیں۔ وضروبہ، کیا خوب مارا، ما اضربہ، کیا خوب مارا، واضرب بہ، کیا خوب مارا، یہ اس کا تو یہاں بھی ابصر بہ، کیا خوب دیکھا، اسمع، یہاں بھی تھا اسمع بہ، اصل میں کیا خوب سنتا ہے، تو ابصر بہ، کیا خوب دیکھتا ہے، واسمع، اور کیا خوب سنتا ہے، ما لہم من دونہ، نہیں ہے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک کیا ہے اس اللہ نے اپنے حکم میں، احدا، کسی ایک کو بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، تلا یتلو، تلوون، تلاوت کرنا، تو وَاتْلُ اصل میں تھا انصر کی طرح، اتلو، واو کو حذف کر دیا، انصر میں جیسے را کو ساکن کرتے ہیں تو اگر آخر میں واو آ رہی ہو تو اس کو حذف ہی کر دیتے ہیں۔ وہ اتلو تھا اصل میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، اور تلاوت کیجئے، ما، اس
وحی کی، اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اس کے کلمات کو. یہاں کلمات سے مراد ہے اس کے وعدوں کو. جو اللہ نے اپنے کلام میں وعدے کیے نا تو اس کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی ملتحدہ. ملتحدہ کا معنی پناہ کی جگہ. لحد ہے نا، لحد کہتے ہیں قبر کو جو ایسے ایل کی شیپ میں بنائی جاتی ہے. کوئی بھی گڑھا یعنی جہاں جا کے انسان چھپ جائے تو اس کو بھی ملتحد کہا جاتا ہے. تو آپ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی بھی ملتحد پناہ گاہ آپ نہیں پائیں گے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور آپ روک کے رکھیے نفسک اپنی جان کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداتی صبح کے وقتوں میں بھی، والعشی اور شام کے وقتوں میں بھی، یریدون وجہہ اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے چہرے کو یعنی اس کی رضا کو کے متلاشی ہیں. ولا تعد عیناک عنہم اور آپ کی دونوں آنکھیں، عینا اصل میں عینانی تھا، آپ کی دونوں آنکھیں یعنی آپ کی آنکھیں، عنہم ان سے ہٹ کے، لا تعدو ادھر ادھر تجاوز نہ کریں. ادا یعدو کا معنی دوڑنا ہوتا ہے، ادا یعدو عن کا عن جب آئے تو اس کا معنی کسی چیز سے کنارہ کشی کرنا. یعنی آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں ان سے ہٹ کے کہیں اور نہ جائیں. ترید زینت الحیات الدنیا اس طور پر کہ آپ دنیا کی زینت کا ارادہ کر رہے ہو، یعنی دنیا کی زینت کی خاطر ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے ہٹ جائیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں. یہ مفہوم ہوگا آیت کا. وَلَا تُطِعْ اور آپ اطاعت نہ کیجئے، تطیع اصل میں تھا تطوع لا تکرم کی طرح، آپ اطاعت نہ کیجئے من اس شخص کی، اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا اپنی یاد سے، واتبع ہواہ اور اس نے فالو کیا، اتباع کی اپنی خواہش کی، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، حد اعتدال سے تجاوز کر دیا ہے اس نے. فرط افراط و تفریط لفظ سنا ہوگا آپ نے اردو میں. وَقُولِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ اور آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ پس جو شخص چاہے، فَلْيُؤْمِنْ ایمان لے آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ اور جو شخص چاہے، فَلْيَكْفُرْ اسے چاہیے کہ وہ انکار کر دے. لیکفر تھا اصل میں. اِنَّا اعتدنا کا لفظ کئی بار میں ایکسپلین کر چکا ہوں. بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین ظالمین کے لیے نارا آگ، احاط بہم گھیر لے گی ان کو، سرادقها اس کی قناتیں. سرادق وہ جو تنبوری لگاتے ہیں ہم، قناتیں ہوتی ہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے نا لوگوں کو، تو اس آگ کی قناتیں جو ہے یہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گی، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ طلب کریں گے، استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو، پولیس کو بھی استغاثہ کہتے ہیں نا کورٹ کی عدالت کی زبان میں. اصل میں غیث بارش کو بھی کہتے ہیں جو ہماری مدد کے طور پہ نازل ہوتی ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يَسْتَغِيثُوا اصل میں يَسْتَغِيثُوا تھا، يَسْتَخْرِجُوا کی طرح. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ مدد طلب کریں گے یعنی پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ یا مطلق مدد طلب کریں گے بھوک پیاس میں، يُغَاثُوا یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، تو مدد کی جائے گی ان کی، بِمَاءٍ ایک پانی سے، کل مہلی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا. مہل کہتے ہیں جلا ہوا تیل جو گرم تیل ہوتا ہے. یشوی الوجوہ چہروں کو بھون ڈالے گا. شوا یشوی کا معنی بھوننا. آپ نے جنہوں نے سعودی عرب سفر کیا انہوں نے مشوی کا لفظ وہاں بہت سنا ہوگا، ہوٹلوں پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے بھنی ہوئی مچھلی، بھنا ہوا گوشت، تو السمک المشوی اس طرح کا لفظ لکھا ہوتا ہے وہاں پہ. یشوی الوجوہ جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب بئس فعل تعجب میں سے ہے، کتنا ہی برا مشروب ہے. وساءت مرتفقہ ساء بھی فعل تعجب میں سے، اور کیا ہی برا مرتفقہ ٹھکانہ ہے. اصل میں رفق کہتے ہیں نرمی کو.
رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. تو باب افتعال میں جب یہ لفظ جائے گا تو ارتفاق، اور جب اس میں ظرف بنے گا تو مرتفق. تو مرتفق کیا مطلب؟ رفقی جگہ. تو عام طور پر جو گھر ہوتا ہے نا وہ نرمی کی جگہ ہوتا ہے، یعنی انسان کی وہاں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے رہائش گاہ کو مرتفق کہا جاتا ہے. لیکن یہاں جو مرتفق کہا گیا ہے یہ ایک ایسے ہی کہا گیا ہے جیسے قرآن کہتا ہے برے لوگوں کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، حالانکہ وہ خوشخبری نہیں، وہ تو ایک بری خبر ہے. تو یہاں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ایک ٹھکانے سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ایک عام آدمی کا ٹھکانہ گھر ہے، وہ آ کے اس میں خوش ہوتا ہے اس لیے اس کو ٹھکانہ بناتا ہے. تو جہنمیوں کا بھی یہ جہنم ٹھکانہ ہوگی، اگرچہ وہ اس میں خوش نہیں ہوں گے. تو یہ اس معنی میں اس کو مرتفق کہا گیا ہے کہ تمہارا لیے گویا تمہارا مرتفق، تمہارے آرام کی جگہ تو گویا یہی ہے، یعنی تم نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ تمہاری آرام کی جگہ بھی اب ایسی ہو گئی ہے، ایسے اعمال تم نے کیے. وساءت مرتفقا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کا ترجمہ ہم کریں گے ٹھکانے سے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. انا اصل میں تھا اننا، تو بے شک ہم، لا نضیع ضائع نہیں کرتے، اضاعت سے ہے، اصل میں تھا لا نضیع لا نکرم کی طرح، ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن عملا، اس شخص کے اجر کو جو عمل کو اچھا کرے. اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا، حلا یحلی کا معنی پہنانا، حلیہ عربی میں زیور کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں اس کا حلیہ دیکھو کیسا ہو رہا ہے، یعنی گیٹ اپ. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے لباس اور آپ کی ڈریسنگ کا آپ کے گیٹ اپ سے بڑا گہرا تعلق ہے. تو یحلون کا معنی پہنائے جائیں گے، فیہا اس جنت میں، وہ من اساورا، اساورا یہ سوار کی جمع اسورا آتی ہے، کنگن کو کہتے ہیں، اور اسورا کی پھر جمع آتی ہے اساور، یعنی جمع کی بھی جمع. تو یحلون فیہا من اساورا، یہ پہنائے جائیں گے کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور پہنیں گے، لبس یلبسو لباس سے نکلا ہے پہننا، پہنیں گے ثیاباً ایسے کپڑے، خضرن جو سبز ہوں گے، من سندس باریک ریشم سے، و استبرق اور موٹے ریشم سے. متکئین فیہا تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس جنت میں، علی الارائک، اریکہ تخت کو کہتے ہیں، ارائک اس کی جمع، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو بادشاہوں کے جیسے تخت ہوتے ہیں. نعم الثواب، ثواب بدلے کو کہتے ہیں، کیا ہی خوب بدلہ ہے. نعمہ بھی فعل تعجب میں سے، گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ کیا ہی زبردست بدلہ ہوگا. وحسنت، اور حسنت بھی فعل تعجب میں سے، ضروبت کی طرح. تو وحسنت، اور کیا ہی بہتر ہوگا، مرتفقہ ٹھکانہ. مرتفقہ کی تفصیل میں بھی بتا چکا ہوں، کیا ہی بہتر ٹھکانہ ہے. یہ جی ہمارے رکوع نمبر 4 اور 16 کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. پچھلے رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا، تو اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں نا کہ میں یہ کام کل ضرور کہوں گا، تو اس کے لیے کوئی ایسا لفظ ساتھ میں لگا دیا کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ اگر اللہ نے چاہا. ہوا یہ تھا کہ جب مشرکین نے آپ سے پوچھا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، تو آپ تو عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، تو آپ کو امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا، کیونکہ یہ تو وہ خبریں ہیں جو انبیاء بتاتے، یعنی اس طرح کے واقعات تو انبیاء بتاتے ہیں. اور یہود اور نصارہ، اگر یہ عیسائیوں کے دور میں واقعہ ہوا تھا تو عیسائی پادری نقل کرتے آتے تھے اس کو، اور اگر یہود کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا تو پھر ہو سکتا ہے انجیل میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے انجیل میں تذکرہ نہ ہو لیکن ان کے جو تاریخی کتب ہیں ان میں تذکرہ ہو. بہرحال تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو امید ہوئی کہ اللہ مجھے یہ واقعہ بتائے گا، تو آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں ضرور بتاؤں گا اس واقعے کے بارے میں. اس کو آپ نے اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کیا کہ بھئی اللہ چاہے. اب جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کی تربیت کی جاتی ہے، تو اللہ براہ راست سید الانبیاء کی تربیت بھی کرتا ہے.
اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہیں آیا. بھئی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم اللہ ہے. بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اس سے بے ادبی جھلک رہی ہوتی ہے. تو اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں ہوں. بھئی آپ کے پاس تو جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آپ کہتے اللہ ہے اور پھر اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، یوں کہہ دیتے. تو یہ عام لوگوں کے لیے تو یہ غلطی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے تو یہ بہت، یعنی اللہ کی نظر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی خطائیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے لیے بھی اللہ نے وحی کو روک لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو نے اس بات پہ تنبیہ فرمائی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا. بھئی آپ کے پاس تو کچھ علم نہیں ہے، اللہ جو علم آپ کو دے رہا ہے آپ اس کے ذریعے بتا سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ دیتے کہ بھئی اللہ نے بتا دیا تو بتا دوں گا، میرے پاس تو علم نہیں ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی اور 15 دن کے لیے وہی رک گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غم میں، کیونکہ مشرکین تانے دیتے تھے اور انتظار کر رہے تھے بھئی بتائیں نا، آپ کیوں نہیں بتا رہے. اس پر یہ 15 دن کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ نازل ہوا. تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ آپ نے اس کو اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑ دینا ہے، کیونکہ اپنی نفی کرنی ہے، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے. تو کس قدر دیکھیں کہ ایک زبردست قسم کی تلقین کی جا رہی ہے، ایک ادب سکھایا جا رہا ہے. یہاں ہو سکتا ہے بعض ملحد لوگ یہ اعتراض کریں اور وسوسہ پھیلانے کی کوشش کریں کہ جی معاذ اللہ نقل کفر نباشت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ذریعہ مل ہی نہیں رہا تھا اصحاب کہف کا واقعہ سنانے کا، تو ہو سکتا ہے معاذ اللہ نقل کفر 15 دن میں آپ نے رابطے کر لیے ہوں اور موقع مل گیا ہو یہود و نصارہ سے، ان سے کچھ پیسے دے کے یا کوئی آپس میں کچھ ڈیلنگ ہو گئی ہو اور اس دوران آپ نے وہاں سے وہ واقعہ لے کے، اہل کتاب سے واقعہ لے کے لوگوں کو سنا دیا ہو. تو ہو سکتا ہے یہ بدگمانی کا تو موقع مل رہا ہے نا، تو یہ بدگمانی کا موقع اللہ نے کیوں دیا؟ تو دیکھیں نبوت کی صرف اگر یہی ایک دلیل ہوتی نبی کے پاس، غیب کی خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جو پچھلی امتوں کے واقعات بتائے ہیں، من وعن بتائے اور تورات اور انجیل میں جس طرح سے لکھے ہیں اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بتائے ہیں. تو اگر صرف یہی ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا 15 دن تاخیر سے، تو شاید کوئی بدگمانی کر سکتا. لیکن نبوت کے واقعات تو، نبوت کے معجزے اور دلائل تو اس سے بہت زیادہ ہیں، ان میں تو کبھی تاخیر نہیں ہوئی. پوری سورہ یوسف ایک وقت میں نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. پوری سورہ یوسف ایک مجلس میں نازل ہوئی ہے جس میں آپ نے پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا. اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں جتنے واقعات ہیں ان میں تو کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ 25 دن کے بعد نازل ہوئے یا 15 دن کے بعد نازل ہوئے. صرف اس ایک واقعہ میں ایسا ہوا کہ 15 دن تاخیر ہوئی ہے. تو یہ تاخیر معاذ اللہ اس کی علامت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کیا جائے، کیونکہ کسی کے پاس بے شمار دلائل ہوں نبی برحق ہونے کے. تو اگر ایک دلیل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ وسوسہ جب بجا ہوتا ہے جب باقی دلائل بھی اسی نوعیت کے ہوں. لیکن باقی دلائل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ظاہر ہوئے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اس کے علاوہ بے شمار معجزے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کو بیان کرنے والے بھی ایک فرد نہیں ہیں، بہت سارے صحابہ بیان کرتے ہیں. اور خود ایک اسلام اور آپ کی تعلیمات اتنا بڑا معجزہ ہے. تو ان سب باتوں کو جمع کیا جائے تو پھر یہ اس شک اور شبے کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. تو صرف اس کا مقصد یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جائے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی تنبیہ کر سکتے تھے کہ اللہ اپنے حبیب کو بتا دیتے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا لہذا آپ نے آئندہ انشاءاللہ کہنا ہے، تو اتنا کافی ہو جاتا. تو دیکھیں ایک اور تربیت ہمیں سکھائی جا رہی ہے، تربیت کا طریقہ، کہ بعض دفعہ پریکٹیکلی کچھ تھوڑی سی سزا دی جاتی ہے جو حقیقت میں سزا نہیں ہوتی بلکہ ایک قسم کی تنبیہ ہوتی ہے. اس سے وہ واقعہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے ہوں گے نا 10-15 دن کے وہی کیوں نازل نہیں ہو رہی.
تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سے تعلق نصیب ہوا ہوگا، اس کے بعد جب وحی نازل ہونے کی خوشی ہوئی ہوگی اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رہ گئی ہوگی، تو یہ ساری حکمتیں جبھی حاصل ہو سکتی تھیں جب وحی کے نزول میں کچھ تاخیر کی جائے. جیسے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی 100 بیویوں سے ہمبستری کی اور قسم اٹھائی کہ میں 100 سے ہمبستری کروں گا اور جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا میں. اب مجلس میں بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ انشاءاللہ تو کہتے ہیں، اللہ نے اگر چاہا. سلیمان علیہ السلام پھر بھی بھول گئے، تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا اور ایک معذور بچہ پیدا ہوا جو جہاد کے قابل ہی نہیں تھا. تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، اور اللہ کے دربار میں آپ سجدے میں گر گئے اور آپ نے توبہ کی. تو اب وہاں بھی اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ویسے بھی وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے، بھئی آپ انشاءاللہ کہتے ہیں. نا اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تنبیہ کی ہے کہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا. تو یہ جو ایک چھوٹی سی تنبیہ ہوئی کہ 100 بیویوں میں سے ایک بھی کے بھی اولاد پیدا نہ ہوئی، اور جس کے ہوئی وہ بھی ایک معذور بچہ پیدا ہوا، تو یہ اس واقعے اور انشاءاللہ کے لفظ کی اہمیت بتانا مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، وہ جس طرح سے اپنے پیغمبروں کو تنبیہ کرنا چاہے یہ اس کی مرضی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیے گا انی فاعل ذالک غداً، کہ میں یہ کام کل ہرگز کر کے چھوڑوں گا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی یہ الفاظ آپ نے زبان سے کہنے ہیں اس طرح یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ. انشاءاللہ کہنا ضروری نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. کوئی بھی ایسا لفظ کہنا ضروری ہے جس سے جو ایک دعویٰ ہے نا اپنی خودی کا کہ میں جس سے ختم ہو رہی ہو، ایسے الفاظ کہنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ضروری نہیں ہے. لہذا اردو میں اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا اگر اللہ نے چاہا، تو بھی ٹھیک ہے. میں یہ کام ضرور کروں گا اللہ کی مدد کے ساتھ، تو بھی ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اپنی نفی ہو رہی ہو. اور ایک عام آدمی کو اتنی سخت تنبیہ نہیں ہوتی. پیغمبر کو جو سخت تنبیہ ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر کے پاس علوم بہت زیادہ ہیں، اور پیغمبر کو اپنی پوزیشن واضح کرنی ہے کہ میں بشر ہوں. بشر، کیونکہ پچھلی امتوں میں پیغمبروں ہی کو لوگوں نے معبود بنایا. آج بھی جو ولی اللہ لوگ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ ہی سجدے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بڑے لوگ ہیں جن کے دین کا علم خاص طور پہ جن کے پاس زیادہ ہے، جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ لوگ انہی کو خدا نہ بنا لیں، ان پر یہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنی نفی کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں. ایک عام آدمی اگر یہ غلطی کرتا ہے انشاءاللہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ کون اس کو خدا مانے گا، معبود مانے گا. لیکن جس شخص کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ علم کا منبع اور سرچشمہ ہے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر اسی کو خدا نہ بنا لیں، تو اس پر بہرحال یہ لازم ہوگا کہ اپنی بار بار نفی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ نے نفی اسی وجہ سے کروائی، علم کی نفی، کہ آپ کے پاس نہیں، علم تو میرے پاس ہے، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے موسیٰ ہی کو معبود بنا لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے. لہذا آپ کو ان معمولی باتوں پہ تنبیہ کی جا رہی ہے جو ہماری نظر میں معمولی ہیں، لیکن سید الانبیاء کا مقام جب دیکھا جائے تو نبی کے مقام کے حساب سے یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب یہ کہیں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، تو یوں لازمی کہہ دیا کریں کہ الا ان یشاء اللہ، کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب آپ بھول جائیں تو پھر اپنے رب کو یاد کر لیں. کیا مطلب؟ اس وقت آپ اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے کہ بھئی اللہ نے چاہا، یا اللہ کی مدد ہوئی تو، یا اللہ نے مجھے بتایا تو، اللہ کا تذکرہ بھول گئے تھے. تو جب یاد آئے اس وقت اللہ کا تذکرہ کر لیں. یعنی آپ نے ایک چیز کا دعویٰ کر دیا یہ میں لازمی کر کے چھوڑوں گا اور مجھ میں یہ قابلیت ہے اور یوں کروں گا، اپنی طرف آپ نے نسبت کی، اللہ کو بیچ سے نکال دیا. بعد میں جب خیال آیا تو آپ اس وقت اللہ کا تذکرہ کر دیں کہ بھئی میری کیا طاقت، اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کروں گا. اس وقت کہہ دیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. اور رہا مشرکین مکہ کے طنز اور طعنے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصحاب کہف کا واقعہ کیوں نہیں سنا رہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ آئندہ کے لیے بتا دیجئے کہ میرا رب مجھے من ہذا، اس واقعے سے بھی زیادہ، رشدہ، ہدایت کے اعتبار سے زیادہ قریبی چیز کی رہنمائی کرے گا. کیا مطلب؟ یہاں ہدایت سے مراد ہے نبوت کی دلیل، جو نبوت کی طرف لے کے جانے والا راستہ، جس سے آپ کی نبوت پہ اور اطمینان ہو جائے. تو یہ تو ایک واقعہ ہے نا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس سے بھی زیادہ واضح چیزوں کی طرف، جو رشد و ہدایت میں
گائیڈنس میں، یعنی کس بات کی گائیڈنس، یہ سمجھیں، اس بات کی گائیڈنس میں کہ میں واقعی اللہ کا نبی ہوں، تو اس میں اور زیادہ قریبی چیزوں کی طرف اللہ رہنمائی کرے گا میری، یعنی ایسے معجزے مجھے دکھائے گا جو اس سے بھی زیادہ میری نبوت کی دلیل ہوں گی، اور ایسے واقعات میں سناؤں گا جو اس سے بھی زیادہ میرے نبوت کی دلیل ہوں گی، وہ دلیل ہوں گے وہ واقعات۔ تو مطلب یہ کہ صرف ایک اصحاب کہف نہیں ہے، میری تو ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے اور بہت سے معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں، اور بہت سارے معجزے اللہ میرے ذریعے سے اور بھی دکھائے گا، جس سے لوگوں کو میری نبوت پہ اور زیادہ یقین آ جائے گا۔ اور حقیقت دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنائے ہیں وہ تو اصحاب کہف سے کئی زیادہ عجیب واقعات ہیں، اور کتنی ڈیٹیل میں، کتنی تفصیل سے وہ واقعات بتائے گئے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، پھر ایک بڑا پھڈا ان میں یہ ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا، بھائی کتنے سال رہے ہیں، تو اللہ نے ان کی مدت بیان کر دی کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9 اور 9 مزید، یعنی 309 سال وہ اپنے غار میں سوئے ہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے کسی بھی واقعے کے ضروری پہلو کو بیان کرتا ہے، دائیں بائیں چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ یہ واقعے کا بہت امپورٹنٹ پہلو تھا، کیونکہ اگر قرآن بیان کر دیتا بہت لمبا عرصہ سوئے ہیں، مبہم رکھتا، تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا، کوئی کہتے 24 گھنٹے سوئے ہیں، کوئی کہتا 18 گھنٹے سوئے ہیں، تو یہ تو نارمل ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی مدت تھی، وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے کتنے سال سوئے ہیں، وہ کتنے سال، آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے قرآن نے کہہ دیا، وہ مدت قرآن نے بتا دی، 309 سال۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں نا، ان میں 300 سال لکھا ہوا ہے، اور قرآن بیان کر رہا ہے 309 سال۔ تو آپ اگر کیلکولیٹ کریں نا شمسی اور قمری کا فرق، تو 300 سال میں قمری میں 9 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یعنی قرآن نے جو سال بیان کی وہ چاند کے حساب سے بیان کیے ہیں، اور یہود و نصارہ اس کو سورج کے یعنی شمسی سالوں کے لحاظ سے بیان کیا کرتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے اس مدت کو جو یہ جس مدت تک وہ رہے ہیں۔ اب چونکہ اس مدت میں بھی ان کا اختلاف تھا نا، کچھ کہتے تھے 300، کچھ کہتے تھے 250، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو خوب پتہ ہے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں، ابصر بہ واسمع، کیا خوب دیکھتا ہے اور کیا خوب سنتا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اور لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ کے حکم میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی حکومت میں، اپنے آرڈر میں کوئی کسی کو وہ شریک نہیں کرتا۔ تو اصل جو قرآن کا مدعا ہے وہ تو توحید ہے، کہ لوگ ایک خدا کی عبادت پہ آ جائیں، تو قرآن اسی کو فوکس کر رہا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے مدت بیان کر دی کہ وہ 309 سال تک سوئے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کرامات اولیاء یہ برحق ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس طرح کے اسکالرز آ گئے ہیں کہ جن واقعات کو بنیاد بنا کے جو ملحد لوگ ہیں نا، وہ پیغمبر کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، انہی واقعات کو بنیاد بنا کے آج کے بعض اسکالرز، نام نہاد اسکالر، وہ اہل اللہ کی کرامتوں کے منکر ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ جب ملحدین کے سامنے بیان کیا جائے نا کہ نبی نے چاند کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بنا، تو وہ ہنستے ہیں، کہتے ہیں تو سائنسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جب کسی بزرگ کی کرامت بیان کی جائے، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آج کے بعض مذہبی نام نہاد مذہبی اسکالر بھی ہنستے ہیں، کہتے ہیں تو پریکٹیکلی یہ تو سائنسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دونوں کی عقلوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ جب آپ ایک چیز کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں تو خدا سائنسی اصولوں کا محتاج نہیں ہے، کرامت بھی خدا کا کام ہے جو بزرگوں کے ہاتھ پہ جاری ہوتی ہے، معجزہ بھی خدا کا کام ہے جو اہل اللہ کے ہاتھ پہ، جو پیغمبروں کے ہاتھ پہ جاری ہوتا ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہوتا ہے، کرامت میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو کرامت بتائی اس نے کہیں جھوٹ نہ بولا ہو۔ تو اگر وہ قرآن نے بتائی ہے تو 100% درست ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور نے بتائی ہے تو اگر بتانے والا سچا ہے تو اس کو ہم سچ مانیں گے، بتانے والے کے پر اطمینان نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر دیں، جبکہ معجزے کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اب چونکہ قرآن نے اصحاب کہف کی کرامت بتائی تو ہم مانیں گے اس کو، تو اگر قرآن کے علاوہ بھی ہمیں کسی معتبر ذریعے سے کسی کی کرامت کی اطلاع پہنچتی ہے، جیسے شہداء کے خون کی خوشبو میں نے خود اپنی ناک سے سونگھی ہے، اب اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، وہ کہے ابھی یہ تو سائنسی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے اور یہ تو مذاق اڑانے لگے، تو بھئی آپ یا اس بیس پہ تو آپ کہو کہ بھئی مفتی طارق مسعود پہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، یہ بلا جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے خیال میں، تو اس بیس پہ تو آپ انکار کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولے گا،
تو پھر آپ اس کا سائنسی لحاظ سے انکار کرنا یہ پاگل ہونے کی علامت ہے کہ بھائی وہ کرامت شہید کے خون میں اگر خوشبو آ رہی ہے تو وہ اللہ پیدا کر رہا ہے, وہ شہید تھوڑی پیدا کر رہی ہے, وہ سائنس تھوڑی پیدا کر رہی ہے. تو اللہ نے تو اس کائنات کو جب عدم سے وجود میں لے آیا جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں ہے, تو وہ شہید کے خون میں خوشبو نہیں پیدا کر سکتا. تو کرامت کا انکار اس بیس پہ کرنا تو ٹھیک ہے کہ بھائی جو بیان کرنے والا ہے مجھے اس کے سچے ہونے پر اطمینان نہیں ہے, تو آپ نے اس کے جھوٹے ہونے پر دلائل قائم کر دیے. لیکن آپ کو اس کے سچے ہونے پر اطمینان بھی ہے, یا آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, تو پھر اس کرامت کا انکار کرنا صرف اس بیس پہ کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتا, تو یہ بے عقل ہونے کی دلیل ہے. تو فضائل اعمال ہیں, فضائل صدقات ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں کرامات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو واقعے کو میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بیان کس نے کیا ہے. تو اگر وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچا ہے تو مان لیا جائے گا, اگر اس کی سند ٹھیک نہیں ہے تو چاہے فضائل اعمال میں ہو, چاہے فضائل صدقات میں ہو, یا کسی بھی کتاب میں ہو, یہ تو میں ایک مثال کے طور پر 2 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں, تو اگر وہ پھر کسی بھی کتاب میں ہے تو اس کا انکار کیا جائے گا اگر نقل کرنے والا جو ہے وہ سچا نہیں ہے. تو فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں جن کو نقل کرنے والے معتبر لوگ ہیں, کچھ کرامتیں ایسی ہیں جن کے نقل کرنے والوں پر اطمینان نہیں ہے. تو اس بیس پہ انکار کیا جا سکتا ہے بھائی جس نے نقل کی ہے وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے, جس راوی سے لی گئی ہے یہ کرامت وہ خود قابل اعتماد نہیں ہے, تو اس بیس پہ انکار کیا جا سکتا ہے. اور اگر نقل کرنے والا صادق ہے, ثقہ ہے, تو پھر اس کا انکار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہے. یہ وہی ذہنیت ہے جو ملحدین کی ہوتی ہے, جو ایتھیس لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے. تو یہ ہمارا اصحاب کہف کا واقعہ مکمل ہوا. آگے قرآن کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, اے نبی آپ کی طرف جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی اس کو آپ تلاوت کیجیے. اچھا, یہ اصحاب کہف کے واقعے میں جہاں کرامت کا تذکرہ میں نے جیسے بتایا کہ اس سے اہل اللہ کی کرامت کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, تو وہاں اللہ کی مدد کا برحق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیسی کیسی مدد ہوتی ہے آپ کی. آگے قرآن کہتا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کو آپ تلاوت کیجئے. لا مبدل لکلماتہ, اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. یہ تسلی کا جملہ ہے کہ اللہ نے جو آپ سے فتح اور نصرت کے وعدے کیے ہیں اللہ ان کو تبدیل نہیں کرے گا, لہذا آپ اپنے رب کا کلام لوگوں کو سناتے رہیے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطب تو اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا اپنے لیے, کیونکہ نبی کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا نا مشرکین کی طرف سے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پناہ بھی لینی ہے تو اللہ ہی کے پاس, اللہ ہی کے احکام کو فالو کریں گے تو آپ بچت میں آئیں گے. اللہ کے احکام کو فالو نہیں کیا, ان مشرکین کی بات مان لی آپ نے, تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی بھی جگہ کسی کے پاس نہیں ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اور آپ اپنی جان کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے. مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو. حضرت بلال حبشی, حضرت عبداللہ بن مسعود, یہ سارے مسکین صحابہ تھے. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ, یہ بہت غریب اور مسکین لوگ تھے. تو یہ مسکین لوگ تھے, زیادہ تر یہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو عرب کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ جب تک آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے, ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو آپ ہٹا دیجئے اپنے پاس سے. جیسے کہ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا گیا, اس کا بھی تفسیروں میں تذکرہ کئی بار آ چکا ہے. تو قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹانا تو دور کی بات, بلکہ ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, صبر یصبرو کا معنی ہوتا ہے باندھنا اور روک کے رکھنا, آپ اپنے آپ کو گویا باندھ لیجیے ان لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ رہنا ہے آپ نے, اپنے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ گزارنا ہے ان مسکینوں کے ساتھ آپ نے. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. یریدون وجہہ, اور رب کی رضا کے متلاشی ہیں. یہ اصل میں یہ بھی طعنے دیے جاتے تھے غریبوں کو کہ اصل میں ان کو تو ویسے کہیں سے عزت نہیں مل رہی, کوئی شیلٹر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو چونکہ اسلام نے ان کو عزت دینا شروع کر دی ہے, مسلمان غریبوں پہ خرچ بھی کرتے ہیں,
تو یہ غریب لوگ اصل میں اپنے فائدے کے چکر میں اسلام میں آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی بن گئے ہیں، تو کیونکہ یہاں ان کو تھوڑی عزت مل رہی ہے۔ تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا کہ نا 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 نا، یہ اپنے رب کو جو صبح و شام پکارتے ہیں کسی پیسے کی لالچ میں یا عزت کی خاطر نہیں، یریدون وجہہ، یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ولا تعد عیناک عنہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیاوی زینت کے متلاشی ہو جائیں آپ، کیونکہ دولت مند و مالدار، قوم کے وڈیرے سردار، ان لوگوں کے پاس دولت ہے، تو آپ ان غریبوں کو چھوڑ کر ان دولت مندوں کی طرف چلے جاؤ جس کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ تو یہ جانا دنیا کی خاطر ہو سکتا ہے، دین کی خاطر نہیں ہو سکتا، یعنی اگر اس کنڈیشن میں آپ جائیں۔ ظاہر ہے پیغمبر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر مالداروں کو فوکس کریں، پیغمبر تو مالداروں کو اس لیے فوکس کرتے تھے کہ تاکہ یہ ایمان لے آئیں گے تو باقی سب بھی مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے سرداروں کو فوکس کرتے تھے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ان غریبوں کو بھول جانا اور ان کے ساتھ ان کی صحبت بالکل چھوڑ دینا، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو پس پش ڈال کے نظر انداز کر کے آپ قوم کے سرداروں کو فوکس کرنا شروع کر دیں اور ان کو بالکل یہ نظر انداز کر دیں، اور نیت کیا ہو کہ کیونکہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس مال ہے، تو ان کی زیب و زینت اور چمک دھمک سے آپ متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، آپ ان کی بات نہ مانیں۔ قوم کے جو رؤسا تھے، سردار تھے، مالدار تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یہ دنیا میں مست ہیں، تو ان کی بات نہیں ماننا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ کہ ان غریبوں کو بھگائیں یہاں سے، ان غریبوں کو دور کریں، نا 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 نا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، یہ تو وہ سخت دل لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ خواہشات کے غلام ہیں، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا جو معاملہ ہے بہت حد سے تجاوز کر گیا ہے، اعتدال سے متجاوز لوگ ہیں، یعنی جو حق کو نہیں مانتا وہ ظاہر حد اعتدال سے بڑا ہوا ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر وہ تو ایمان لے کے ہی نہیں آ رہے، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جب تک ان غریبوں سے آپ تعلقات ختم نہیں کریں گے، ان کو اپنی مجلسوں سے دور نہیں کریں گے، ہم ایمان ہی نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اب ان مالداروں کو کیسے مسلمان کیا جائے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وَقُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اللہ نے بتا دیا صحیح اور غلط۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جو شخص چاہے اسے چاہیے کہ ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو شخص چاہے اسے چاہیے کہ انکار کر دے۔ ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہاں جو ظالمین ہیں ہم نے ان کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے جو حق کا انکار کرے گا، آخرت میں سزا ملے گی۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور اس آگ کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی، چاروں طرف سے آگ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر مدد طلب کریں گے تو ایسے پانی سے مدد کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا۔ یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، کتنا برا پانی ہے، مشروب ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور رہنے کی کتنی بری جگہ ہے یہ جہنم۔ کیسا اسلام کے دعوے میں ایک کلیئرٹی ہے اور کتنی صفائی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صاف لب و لہجے میں ان کو بتا دیا کہ بھائی میں تمہارے ایمان کی خاطر ان کو مجلس سے دور نہیں کروں گا، میں، کیونکہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس پیغام میں امیر اور غریب کا فرق میں نہیں کر سکتا۔ تو تم نے ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں لانا ہے تو نہیں لے کر آؤ۔ دیکھیں کوئی بھی شخص جو برحق نہیں ہوتا نا، اس میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اور وہ دعوت میں اتنا سیدھا نہیں ہوتا۔ 2 نمبر لوگ ہم نے دیکھیں اپنی زندگی میں، وہ غریبوں کے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، مالداروں کے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غریب جائے جہنم میں، غریبوں کی ہدایت کی ان کو ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی، وہ مالداروں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو مفاد ملتے ہیں۔ اور سید الانبیاء اس وقت تنہا تھے بالکل، آپ کو کتنی شدید ضرورت تھی کہ عرب کے سردار آپ کے ساتھ مل جائیں، تو ان کو ملانے کی بھی نبی نے کوشش کی۔ آپ نے بعض خاندانوں میں نکاح شادیاں اس لیے کی کہ تاکہ ان کے سرداروں سے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں رشتہ داری کی وجہ سے۔ آپ نے بادشاہوں کو خطوط بھی بھیجے تاکہ بادشاہ صحیح ہوگا تو قوم صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے حضرت ابو سفیان کا، جب وہ غیر مسلم تھے، بڑا اکرام بھی کیا کیونکہ وہ قوم کے سردار تھے۔ انزل الناس منازلہم، آپ نے یہ حکم دیا جو جیسا جس کا اسٹیٹس ہوتا ہے، جیسی پروفائل ہو اس کے ساتھ اسی حساب سے
اس کو جو ہے معاملات کیے جائیں, اس کو ڈیل کیا جائے. لیکن مالدار کو خوش کرنے میں غریب کو دھتکارنا شروع کر دیں ہم, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس آیت کا حاصل ہے. مالداروں پہ, سرداروں پہ الگ سے محنت کی جائے گی, کیونکہ قوم کے بڑے ایمان لے آئیں تو چھوٹے خود بخود. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا تھا نا, کہ ایک فرعون ٹھیک ہو گیا تو پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن فرعون کو ٹھیک کرنے میں موسیٰ علیہ السلام اپنے ارد گرد جو بنی اسرائیل غریب مسکین تھے, فرعون کو خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو بھگانا شروع کر دیں, یہ غلط ہو جائے گا. تو یہی اس آیت کا حاصل ہے. آج بہت سی تحریکوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ غریبوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. چندے جو زیادہ چندہ دے سکتا ہو, تو زیادہ پیسے والا ہو, اس سے بڑے تعلقات, اور غریب آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ ہمارے نبی جو سرداروں پہ محنت کر رہے تھے وہ بھی غریبوں کے لیے کر رہے تھے نا, یعنی ماتحت لوگوں کے لیے, کہ سردار ٹھیک ہوگا تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس میں امیر غریب میں فرق نہیں ہے. ہاں, ایک مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی ٹھیک کرنے سے جب سب ٹھیک ہو رہے ہیں تو اس ایک کو زیادہ فوکس کیا جائے, تو مصلحت کا تقاضا تھا. لیکن اس میں یہ فرق کرنا کہ آپ کو غریب کی فکر ہی نہ ہو اور آپ صرف بڑے لوگوں کو کے ساتھ تعلقات بحال کر رہے ہوں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ ترید زینت الحیات دنیا, آپ تو دنیا کی زینت کے لالچ ہے آپ کے دل میں. جیسے مالداروں کے دل میں ایک دنیا کی اہمیت ہوتی ہے, آپ کے دل میں بھی اس کی اہمیت ہے. لیول آپ نے اسلام اور دین کا لگایا ہوا. آج ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اسکالرز بھی ہیں ایسے, جو لیبل اسلام کا لگاتے ہیں مگر اس کے پیچھے اصل میں پیسہ ہوتا ہے, شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں. تو شہرت کا اور دولت کا جو بھوکا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا دار ہی ہو. وہ دین کا لیبل لگا کے بڑے بڑے بھوکے, حب جا اور حب مال کے مریض ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. تو اللہ ہمیں بچائے. تو ہمیں ان پیغمبر کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ امیروں کو خوش کرنے کے لیے غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں دھتکار سکتے, بلکہ آپ کو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا پڑے گا. اور بتا دیں کہ حق آ چکا ہے, جس نے چانا ایمان لے کر آئے, ہم اپنے اصولوں کو تبدیل نہیں کریں گے. تو اس میں اور بھی کچھ اسباق ہیں, انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس رکوع کو کمپلیٹ بھی کروں گا اور وہ اسباق بھی بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ کہف کا رکوع نمبر 4 اور 15 پارے کا رکوع نمبر 16 یہاں سے شروع کروں گا میں انشاءاللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا وما علینا الا البلاغ.